اور ایک ایشور کی طرف لوگوں کو بلایا، کیونکہ اس وقت لوگ کئی ایشور کے پرستش کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے. تو آپ نے سب کو بتایا کہ تمہارا ایشور ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے جس کو تمہیں پوجنا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، اور وہ نراکار ہے، اسے کوئی تصویر نہیں ہو سکتی ہے. اچھا، اتر پردیش میں ایک جھنڈا کافی وائرل ہوا، جس کے بعد جو جھنڈا بنایا تھا اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا. اس میں AK-47 کا فوٹو بنا ہوا تھا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آئے تھے. قرآن پاک میں فرمایا کہ ھدی للناس، آپ جو کلام پاک لے کر آئے وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جیسا کہ آپ نے کہا اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب آئیں تو ہر طرف جب جو افراتفری مچی ہوئی تھی، جو بے قراری تھی، بے چینی لوگوں کے اندر تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا اور ہر طرف امن و شانتی کا پیغام دیا، لوگوں کو میل محبت سے رہنے کی تعلیم دی، تلقین دی، اور چھوٹے بڑے سب کا احترام کرنا سکھایا، اور ایک ایشور کی طرف لوگوں کو بلایا، کیونکہ اس وقت لوگ کئی ایشور کے پرستش کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے. تو آپ نے سب کو بتایا کہ تمہارا ایشور ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے جس کو تمہیں پوجنا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، اور وہ نراکار ہے، اسے کوئی تصویر نہیں ہو سکتی ہے. قرآن پاک میں اس کے لیے سورہ اخلاص نازل ہوا ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشور کی، معبود کی تعریف کی، لوگوں کو بتایا، اور دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی جو راستے تھے وہ بتائے، اور سب کو انسانیت کا پیغام دیا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آئے تھے. قرآن پاک میں فرمایا کہ ھدی للناس، آپ جو کلام پاک لے کر آئے وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تھے، سب کے لیے بھلائی کا کام کرنے کے آپ نے بیڑا اٹھایا تھا اور سب کے ساتھ کیا. یہ اور بات ہے کہ جو خوش نصیب ان کے ساتھ آئے وہ مسلمان کہلائے، اور جو نہیں آئے وہ دوسری قوم میں مانے گئے. لیکن آپ سب کے لیے آئے، اور ان کے ماننے والوں کے لیے آج ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، امن کا، شانتی کا، محبت کا، انسانیت کا، مساوات کا، اس کو ہم آگے پھیلائے اور اب عملی طور پر اپنے اندر اس کو پیدا کریں. یہی ہمارا کہنا ہے. جس نے عید میلاد النبی کیوں منایا جاتا ہے آج کے دن؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جیسے عام طور پر آپ گھروں میں دیکھتے ہیں برتھ ڈے، جنم دن مناتے ہیں لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے، وہ دنیا کی تمام نعمتیں انہی کے ذریعے ملی، تو ان پر کیوں نہ خوشی منایا جائے. تو ہم اس نعمت پہ خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا اور ہم پہ احسان فرمایا. قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیج کر تم پہ احسان کیا ہے. تو اس احسان کے بدلے میں ہم خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کے اندر ایک ایسی نعمت، ایک ایسی عظیم ہستی کو دیا جس کے کسی دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، اور ہماری ہدایت کے لیے مبعوث کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس پر ہم خوشی مناتے ہیں کہ ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو دے اور بار بار دے اور بار بار خوشی منایا جائے گا. اچھا، اتر پردیش میں ایک جھنڈا کافی وائرل ہوا، جس کے بعد جو جھنڈا بنایا تھا اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا. اس میں AK-47 کا فوٹو بنا ہوا تھا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اب یہ ناسمجھی ہوتی ہے نا. اب جھنڈا بنا رہے ہیں، پڑھے لکھے سب تو ہوتے نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے وہی جانتے ہیں. اب چھوٹا چھوٹا بچہ بنا لے تو چھوٹے بچوں پہ کیا ہے، یا حسین اس میں لکھا ہوا، یا حسین جو بھی لکھا رہے، تو ایک جھنڈا بنا کے لوگ بیچ دیتے ہیں. یہ غلط ہے، نادانی میں ہوتی ہے. نادانی میں نہ غلط کہہ سکتے ہیں نہ صحیح کہہ سکتے. گرفتاری کیا گیا وہ صحیح ہے، گرفتار کر سکتے ہیں، یہ سیاسی معاملہ ہے، ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی. لیکن بچے نادان ہوتے ہیں، نادانی میں کچھ کر جائے ہمارا بچہ یا آپ کا بچہ، تو اس کے ساتھ کیا ویوہار کریں گے آپ؟ ایسا تو نہیں کہ اس کو ڈنڈے سے ماریں گے یا اس کو جیل میں ڈال لیں گے آپ. لیکن چونکہ یہ معاملہ سیاسی ہے، ہم سیاست کے آدمی نہیں، اس لیے ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے اس پہ.